بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں۔ نظر کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ گاجر کا جوس پیا کریں۔ روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے اور نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں یا اجوائن تھوڑی سی چبا لیا کریں۔ رات کے وقت دودھ پی کر ایک دم نہیں سونا چاہیے کیونکہ فوراً سو جانے سے یہ ہضم نہیں ہوتا اور عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سانس میں پانی نہیں پینا چاہیے بلکہ گھونٹ گھونٹ کر پینا چاہیے۔ بلغم خارج کرنا ہے تو انجیر کا استعمال کریں۔ رات کو بچہ نہ سو رہا ہو تو تھوڑا سا شہد اس کو چٹائیں۔ بدن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ شام کے وقت زیادہ چاول کھانے سے بڑھاپا زیادہ جلدی آ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کم ہو جائے تو کھانے کے فوراً بعد پانی کا استعمال مت کیا کریں۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ حمل ٹھہر جائے تو ہم بستری کے فوراً بعد اسی جگہ پر 15 منٹ کے لیے لیٹ جائیں۔ فوراً اٹھنا نہیں چاہیے۔ اس سے حمل ضائع ہو سکتا ہے اور حمل نہیں ٹھہرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زکام نہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناک کے اندر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا دیا کریں۔ اب چکر آنے لگے تو فوراً ایک انڈا ابال کر کھا لیا کریں۔ اس سے فوری طور پہ آرام مل جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں فوراً سونا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی نیند متاثر ہو سکتی ہے اور پریشانی میں سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد بھی سونے سے گریز کریں۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ دھبے بن گئے ہوں تو کیلے کے چھلکے کی مساج رات کو سونے سے پہلے کیا کریں۔ آپ کے چہرے سے تمام داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور یہ نیچرل بوٹاکس کا کام کرتا ہے جس سے آپ کے چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ زیادہ غصے میں رہتے ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ گردے کی بیماری میں گرم پانی کے اندر شہد ملا کر پی لیا کریں۔ جگر کی گرمی ہو تو آملے کا مربا کھائیں۔ شکریہ۔